أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن المحيض قل هو أذن. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی ایک مسائل کے سلسلہ میں باقاعدہ جیسے فتویٰ دیا جاتا ہے نا، اس طرح فتویٰ دیا ہے. ایک فتویٰ حیض کے بارے میں ہے. یسألونک عن المحیض، اے میرے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حیض کیا ہے. قل هو اذن، کہہ دیجئے کہ یہ ایک اذیت ہے، ایک تکلیف ہے جو ظاہر ہے کہ عورت ہر مہینے 5، 6، 7 دن اٹھاتی ہیں. اور اسی طرح یسألونک عن الانفال، کہیں فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، کہیں کوئی سوال. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح کے سوالات کے جوابات دیے بحیثیت مفتی. قل، کہہ دیجئے. تو سب سے پہلا فتویٰ دینے والا کون ہوا؟ اللہ رب العزت. مفتی بہت بڑا مقام ہے، جس مقام کو قرآن کریم میں یستفتونک، یسألونک بھی لفظ ہے اور یستفتونک بھی ہے کہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل کہہ کر اللہ رب العزت نے فتویٰ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. تو اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان صفات کا اچھی طرح مالک ہو جو مفتی کے لیے ہونی چاہیے. پہلا مرتبہ، سب سے پہلا مرتبہ اللہ رب العزت کا کہ وہ مفتی ہیں، اور دوسرا مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر شدہ مفتی ہیں. قل کہہ کر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا. اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ صحابہ کرام نے فتوے دیے. صحابیات خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فتوے دیے. تابعین، تبع تابعین اور آج تک اہل علم علماء فتویٰ دیتے آ رہے ہیں. فتویٰ بہت ہی ایک اعلیٰ منصب ہے، لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ فتوے کو کچھ ایسی پوزیشن دے دی گئی ہے کہ کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہے. خاص طور پر حج کا موسم ہو اور حج کے سیزن میں آپ دیکھیں گے کہ مسائل حج و عمرہ کے بارے میں تندور والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، روٹی لگا رہا ہے، بیچ رہا ہے، فتویٰ بھی دے رہا ہے. ٹیکسی والا ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے. اسی طرح بقالے والا بھی، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، جبکہ یہ فتوے کی توہین ہے. فتویٰ ایک منصب ہے جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے پسند فرمایا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ اس مقام کا جائز اور صحیح استعمال تب ہوگا جب آدمی میں وہ صفات موجود ہوں جو فتویٰ دینے والے میں ہونی چاہیے. اور وہ صفات
اب تفصیل ہم فتوے کی صفات اور اس کی شرائط میں نہیں جائیں گے، چونکہ ہمارا موضوع ہے آج حیض اور نفاس کے مسائل، تو آغاز قرآن کریم نے اسی بات پہ کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے۔ فتویٰ اللہ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور آگے علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خوب اچھی طرح علم حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق لوگوں کو فتویٰ صادر کریں۔ پاک و ہند میں اسی طرح انداز چلتا ہے فتوے کا، ہر آدمی مفتی ہے، ہر آدمی خطیب ہے، ہر آدمی عالم ہے، بلکہ اکثر لوگ علامہ ہیں، عالم تھوڑے ہیں، علامہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہاں سعودی عرب میں ایک بات آپ محسوس کریں گے کہ سرکاری طور پر یا رسمی طور پر، اب پاکستان میں ہر بندہ مفتی نظر آئے گا آپ کو، اتنے نام لکھے ہوتے ہیں، جتنے مولوی اتنے مفتی۔ سعودی عرب کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن یہاں آپ کو شروع سے لے کر آج تک ایک مفتی کا نام سننے میں آیا کرتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے پہلے، وہ فوت ہوئے ہیں، تو ابھی شیخ دوسرے ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ۔ پہلے مفتی کا نام بھی یہی تھا، عبدالعزیز بن عبداللہ، لیکن تیسرا نام تھا بن باز، اور یہ ہیں آل الشیخ۔ ابھی حال ہی میں 2-4 سال کے اندر سعودی گورنمنٹ نے یہ سلسلہ کیا کہ پورے ملک میں ایک مفتی، ایک آفس، اور وہ ریاض میں تھا، اس سے کافی بوجھ ہو جاتا ہے، سارے ملک کے لوگ پوچھنے والے ہیں، اس میں پھر غیر ملکی لوگ بھی ہیں، تو انہوں نے اس ادارے کو ذرا وسعت دی، اور اب آپ کے منطقہ شرقیہ کے ایسٹرن زون کے مفتی دمام میں موجود ہیں، اسی طرح جنوب کے مفتی ہیں، شمال کے مفتی ہیں، اور قسیم کے مفتی ہیں، یعنی اب انہوں نے آ کے 5-6 مفتی کے تابع بھی مفتی مقرر کیے، نہیں تو ایک دارالفتہ اور ایک مفتی اعظم اور بس۔ اگر یہ سلسلہ کنٹرول میں رہے تو جو فتویٰ بازی چلتی ہے نا وہ بھی کنٹرول میں آ جائے، لیکن وہ کنٹرول میں ہمارے ملکوں میں آتی ہے اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، جو چاہے جس طرح کا چاہے فتویٰ دے، حلال حرام، کافر مشرک، جس کو چاہیں کافر کر دیں، جس کو چاہے مشرک بنا دیں، جس کو چاہے آپ جو بھی حلال کریں حرام کریں۔ تو یہ انتہائی بے رہ روی کی شکل ہے، منظم شکل ہونی چاہیے، اور جو چنیدہ اور خاص لوگ ہیں ان کو اس منصب پر بٹھایا جائے، انہیں یہ منصب دیا جائے اور وہ یہ ذمہ داری پوری کریں۔ حیض کے بارے میں سوال شروع ہوا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور حیض جو ہے وہ اصلاً سیلان یا بہنے کو کہا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے بہنا یا سیلان چلنا، اور خواتین کو چونکہ ہر مہینے میں خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور وہ ہفتے کے لیے 5 دن کے لیے 6 دن کے لیے چلتا رہتا ہے، اس لیے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور یہ بلوغت کی نشانی ہے عورت میں۔ حیض شروع ہو گیا تو سمجھیں عورت جو ہے وہ میچور ہو گئی، بالغ ہو گئی، جیسے لڑکا تب بالغ ہوتا ہے جب اسے احتلام آنا شروع ہو جائے۔ اور دوسری علامتوں میں سے ہے کہ جو غیر ضروری بال ہیں لڑکے کے یا لڑکی کے وہ اگائیں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ نہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو تیسری علامت ہوتی ہے بچے یا بچی کے بالغ ہونے کی کہ وہ 15 سال کے ہو جائیں۔ یہ شرعی بلوغت ہے، ہمارے اس بلوغت کو بھی نہیں مانا جاتا، ہمارے 18 سال کا کہتے ہیں، 18 سال سے پہلے پاسپورٹ نہیں بنتا، 18 سال سے پہلے آئی ڈی نہیں بنتا، یہ نہیں بنتا۔ شریعت نے 15 سال مقرر کیے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور یہ لغوی معنی اور شرعی معنی حیض وہ خون جو عورت کو ہر مہینے نیچرلی طور پر آتا ہے، اور اس خون کی رنگت کے بارے میں سنن ابو داود اور سنن نسائی میں صحیح سند سے ثابت ایک حدیث ہے، فاطمہ
بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہیں یہ ہوتا تھا، حیض آتا تھا، تو وہ پوچھتی ہیں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے۔ استحاضہ اور حیض الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھ لیں، حیض جو ہر مہینے آتا ہے، نفاس جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد خون جاری ہوتا ہے، وہ بھی خون ہے، یہ بھی خون ہے، لیکن وہ بچے کی ڈلیوری کے بعد۔ اور استحاضہ ان دونوں میں سے نہیں ہے، وہ ایک ڈراپ ہے، قطرہ ہے جو مسلسل عورت کو سال بھر بھی ہو سکتا ہے، 2-4 سال بھی ہو سکتا ہے، کچھ پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو قطرہ قطرہ خون بہتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ یہ بیماری ہے، اس میں نہ نماز رکتی ہے، نہ روزہ رکتا ہے، نہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے منع ہوتے ہیں۔ اور یہ خاتون جو ہیں ان سے روایت ہے کہ انہیں استحاضہ ہوتا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں کہ استحاضہ ہے میرا، تو وہ قطرہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو خون کا جو معاملہ ہے حیض کا وہ کیسے سمجھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اذا کان دم الحیضۃ فانہ دم اسود یعرف، حیض کا خون کالا ہوتا ہے، خون تو ظاہر ہے کہ اس میں سرخی ہے لیکن اس کا رنگ تھوڑا کالا ہوتا ہے، سیاہی مائل۔ فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ، جب دیکھو کہ وہ جو روزانہ کا قطرہ قطرہ چل رہا تھا اس کی بجائے خون زیادہ اور کالے رنگ کا آنے لگ گیا ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، یعنی وہ حیض ہوگا۔ اس دوران نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، اور نہ ہی یہ معاملہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ان دنوں میں جائز نہیں ہوتے۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، جب یہ خون کالے رنگ والا خون نہ ہو تو فرمایا وضو کیا کرو اور نماز پڑھا کرو، یہ ایک رگ کے پھٹ جانے کے نتیجہ میں وہ قطرہ جو ہے وہ رستا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ اور کالے رنگ کے علاوہ خون کا اصل رنگ تو معروف ہے نا، کہ خون جو ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے، کالا بھی لال بھی۔ اور احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ خون کے کبھی کم ہونے کبھی زیادہ ہونے کے دوران کبھی خون پیلا ہو جائے گا، رنگ پیلا ہو جائے گا ذرا، اور کبھی رنگ گدلا یعنی مٹیالہ جس کو کہتے ہیں، وہ اگر حیض کے دنوں کے درمیان آئے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ اور الگ سے کسی موقع پہ خاتون کسی کو ایسا کوئی پانی آتا ہے تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کُنَّا لَا نُعِدُّ الصُّفْرَ وَلَا قُدْرَ مِنَ الْحَیض، ہم صفرا پیلے رنگ اور قدرہ میلے رنگ، ان دو رنگوں کو حیض نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ شرط ہے کہ یہ کہیں الگ کسی موقع پر ہو۔ اگر حیض کے ایام جاری ہیں جو 5 یا 7 یا 6 دن ہوتے ہیں، اس کے دوران اگر یہ رنگ آ جاتا ہے تو وہ حیض ہی شمار ہوگا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ مرجانہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ تھیلیاں بھیجا کرتی تھیں۔ شروع کا زمانہ تھا، علم ابھی اتنا عام نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ ایک ایک قدم پہ نیا نیا مسئلہ پیدا ہوتا سامنے آتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھیلی آتی اور اس میں کوئی کپڑا ہوتا یا کوئی روئی کا چھوٹا پھاہا ہوتا، اور عورتیں پوچھتی کہ رنگ کیا حیض ہے یا نہیں، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سادہ پانی نہیں ہے لیکن پیلا ہے، میلا ہے، تھوڑا سرخی مائل ہے، کیا اس کو ہم حیض شمار کریں گی یا نہیں، یہ سوال کیا جاتا۔ تو زردی مائل اگر روئی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی کہ جلدی مت کیا کرو، پانی کو روئی کو جو پانی لگتا ہے اس کو اچھی طرح سفید ہو لینے دو، یعنی خون کی جگہ جب پانی شروع ہو اور پانی بھی صاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض ختم ہو گیا، حیض کا پیریڈ ختم ہو گیا، اور اگر وہ پانی پیلا یا میلا رہے گا تو وہ حیض کا دن شمار ہوگا۔ سنن دارمی میں ایک روایت ہے حسن درجہ کی، آپ فرماتی ہیں کہ جب خون آئے تو نماز سے رک جاؤ، یعنی کالے رنگ کا جو معروف ہے نا، کالا یا سرخ خون ہے حیض کا،
وہ آئے تو رک جاؤ یہاں تک کہ سفید چاندی کی طرح، یعنی روئی عورتیں لگاتی اپنی شرمگاہ پہ چیک کرتی کہ کس طرح کا پانی آ رہا ہے، تو کہا کہ اگر سفید چاندی کی طرح روئی ہو تو پھر آپ نماز شروع کر دو، اس سے پہلے نماز شروع نہ کرو۔ گویا کہ زرد یا میلا پانی حیض کے ایام میں حیض شمار ہوگا اور باہر کے ایام میں وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مدت حیض کتنی ہے۔ اب کچھ عورتوں کو 5 دن ہوتی ہے، کسی کو 4 دن ہے، کسی کو 6 ہے، کسی کو 7 ہے، عموماً 6 اور 7 یہ عموماً عورتوں میں ایک نیچر ہے کہ 6 یا 7 دن یہ خون جاری رہتا ہے۔ جس کا 6 ہے 6 ہے، اور جس کا 7 ہے اس کا 7 ہے، اور اگر کسی کا 5 ہے تو 5 ہے۔ وہ 5 6 7 دن نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ اختلافی ہے بڑا مشہور و معروف کہ کیا حیض کے دنوں میں عورت تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں، اور عموماً لوگ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں جی حیض کی حالت میں تلاوت کیسے ہوگی، جبکہ بہت سارے علماء نے بالتحقیق یہ بات ثابت کی ہے کہ حیض کے ایام میں عورت جیسے آدمی طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاتھ ہیں پاک صاف ہیں، طہارت سے ہے، تو ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، بلکہ گلو استعمال کرے، دستانہ، یا کوئی کپڑا ہے، مثال کے طور پر یہ ٹیشو ہے، ٹیشو کے ذریعے اگر وہ پیپر چینج کر لیتی ہے، پیپر چینج ہو گیا، ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے پیپر کو، یا کوئی بچہ ہے، بچے کے ذریعے پیپر پلٹوا لیتی ہے، تو کہا گیا کہ اس حالت میں اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا حائضہ عورت کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ حیض 7 دن رہے گا، 6 دن رہے گا، مسلسل قرآن پاک سے 7 دن 6 دن سلف صالحین اتنا الگ نہیں رہ سکتے تھے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور کہا کہ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ہاتھ نہ لگائیں۔ اور آج وہ مسئلہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ آج قرآن تک جانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، موبائل نکالو، آن کرو، قرآن کریم شروع ہو جائے گا، پڑھنا ہے پڑھنے کے لیے آڈیو آ جائے گا، سننا ہے آڈیو ویڈیو دونوں شکلوں میں آ جائے گا، لیپ ٹاپ وہ پڑا ہے یہاں کی بورڈ پہ انگلی پھیرو وہ چالو ہو جائے گا، یعنی اب ہاتھ لگانے والی نوبت ختم ہو گئی، آسانی ہو گئی۔ اگر بڑی شدت کے ساتھ کہیں نا جی لو قرآن کریم میں آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور ہمارے پاکستان انڈیا میں جو قرآن کریم شائع ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو یہ جگہ ہے نا، یہاں گول دائرے میں یا اوپر یا کہیں نہ کہیں یہ آیت کا ٹکڑا لکھا رہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہیں چھوتے سوائے پاک باز، پاک بازوں کے سوا اسے کوئی نہیں چھوتا۔ تو وہاں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ وہاں چھونے والے، قرآن پڑھنے والی عام انسان مسلمان مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوح محفوظ میں جو قرآن کریم تھا اس کے بارے میں ہے، اور اس سے مراد مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، وہ پاک باز تھے، ان کے سوا اسے کوئی نہیں چھوتا تھا۔ اگر کہیں کہ آدمی مسلمان جو ہے وہ پاک ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ مسلمان کبھی نجس بھی ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان المؤمن لا ینجس، ان المسلم لا ینجس، مسلمان مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، لا حیا ولا میتا، نہ زندہ نجس نہ مردہ نجس، مسلمان مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ اب رہا یہ کہ جو طہارت کے لیے کہا گیا جنابت ہے، میاں بیوی نے جمع کیا، احتلام ہو گیا، جنابت ہو گئی، غسل واجب ہو گیا۔ اب اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا، ابھی احتلام ہوا، ہوش آیا، جا کے غسل کرے اور قرآن کریم پڑھے۔ حیض والی عورت 7 دن کے لیے غسل نہیں کر سکتی قرآن کریم پڑھنے کے لیے، وہ کرے گی بھی تو اس کا وہی حال چل رہا ہے، خون چل رہا ہے۔ نفاس والی عورت کا یہی حال چل رہا ہے، تو یہ لوگ سارے قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے۔ اس پابندی کو سختی کے ساتھ لگانے والے علماء نے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ اگر یہ پابندی سختی کے ساتھ لگا دیں کہ کوئی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو معنی کیا ہوگا؟ ابھی مثال کے طور پر یہاں
آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار لوگ ہیں، ساتھی ہیں، کولیگ ہیں، بات آئی، کوئی مسئلہ چھڑ گیا۔ مسلمانوں میں ہر مجلس میں مسئلہ چھڑ سکتا ہے، مسئلہ چھڑ گیا اور بات آئی قرآن کریم کی کہ قرآن کریم میں آیت موجود ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی دلیل نہیں ہے، لاؤ دلیل۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو وضو نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو قرآن کھول کے بتاتا۔ اب مجلس اٹھ گئی اور یہ مجلس گویا کہ ایک اچھے بڑے مسئلے کے حل ہو جانے کے بغیر اٹھ گئی۔ وجہ کیا ہوئی کہ پکی کر رکھی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مجلس میں ایک اچھا کام ہوتا رہ گیا۔ اگر آپ قرآن کریم کو کھولیں اور آیت نکالیں، دوستوں، ساتھیوں، کولیگز کو بتائیں کہ بھئی یہ آیت ہے اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے، ان کا شرح صدر ہو گیا، 4-6 لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا یا نہیں؟ اور اگر اسی پہ اڑے رہیں گے، نہ جی بغیر وضو کے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، مسلمان وضو سے ہے یا بے وضو ہے نجس نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ طاہر ہوتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ غرض یہ کہ حیض کے ایام میں عورت کو قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہے، اور افضل یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہ لگائے، اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ وہ عورت جو پاک، بالکل پاک صاف ہر اعتبار سے، عام حالات میں ہم باوضو قرآن پڑھیں، کوئی نہیں کہتا کہ بلا وضو پڑھو، باوضو قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے کوئی بات نہیں ہے، آپ قرآن کھولیں اور اپنا کام جو ہے وہ لیں، حوالہ دینا ہے حوالہ دیں، ریفرنس نکالیں، کسی کو آیت دکھائیں، ترجمہ دکھائیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حیض کی مدت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حیض اور طہر، اس کے ایام کے باقاعدہ حد بندی کے لیے کوئی خاص تعلیمات نہیں ہیں، یعنی یہ کہ نہیں اتنے ہی دن ہوگا، ایسی حد بندی کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو بھی فرمایا ہے وہ بالکل واضح ہے، اور کہا گیا کہ تعداد کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، ان روایات میں سے یا وہ صحیح نہیں یا وہ صریح نہیں، یا تو روایات ضعیف ہیں جن میں گنتی آگے کہ اتنے دن ہی ہونا چاہیے، اور یا پھر وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ عورت کا اپنا معمول ہے کہ کسی عورت کو کتنے دن آتا ہے، اس میں قرآن و سنت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی کی عورت کو 5 دن ہے، کسی کو 6 ہے، کسی کو 7 ہے، اور عموماً یہ سلسلہ جو ہے یہ خواتین میں ان کے فیملی کے حساب سے ہوتا ہے۔ ایک فیملی ہے، ماں کو 6 دن آ رہا ہے، بیٹی کو 6 دن آ رہا ہے، نانی کو 6 دن آ رہا تھا، یعنی باقاعدہ جیسے ایک موروثی چیز ہوتی ہے نا، وراثتاً آ رہی ہے۔ بلڈ ریلیشن کے حساب سے یا رشتہ جو ماں کا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک قریبی ریلیشن ہے، اس حساب سے کچھ عورتوں کا اپنی فیملی کے حساب سے رہے گا، جتنا ہے سب دیکھیں ایک ہی جیسی، 6 دن والی، 7 دن والی، 5 دن والی، اور وہی معتبر شمار کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحیح بخاری شریف میں حدیث ملتی ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں پاک نہیں رہتی، یعنی انہوں نے اپنا ایک سوال پوچھا کہ میں پاک نہیں رہتی، مجھے استحاضہ ہے، پہلے جیسے ایک حدیث گزری نا، مجھے استحاضہ ہے تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اب ظاہر ہے کہ انہیں یہ شک گزر رہا ہے کہ چونکہ خون کا قطرہ موقع بموقع گرتا رہتا ہے، اور نفاس میں اور حیض میں چونکہ نمازیں نہیں ہیں، تو شاید مجھے اس میں استحاضہ میں بھی نماز چھوڑنا ہوگی۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے جس کے پھٹنے سے وہ خون کا قطرہ نکلتا ہے، ولیس بالحیضہ، یہ حیض نہیں ہے، یعنی منتھلی مینسز جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب یہ آپ کی ایک طے شدہ جو عادت بنی ہوئی ہے ہر مہینے کی، اتنا وقت گزر جائے، فَغْسَلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، تو پھر غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ قطرہ تو وہ ہے جو چل رہا ہے، کم ہو گیا لیکن چل رہا ہے، لیکن تم اپنی عادت، اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کی عادت کے حساب سے کتنے دن بنتا ہے اتنے دن رک جاؤ
اور اتنے دن گزر جائے تو اس کے بعد آپ غسل کرو اور نمازیں شروع کر دو۔ اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ابو داود، نسائی، مسند امام احمد صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں دریافت کیا جسے خون بہت زیادہ آیا کرتا تھا، وہی جو استحاضہ ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا۔ جب اس کو استحاضہ شروع ہوا ہے، قطرہ آنا شروع ہوا ہے، تو اس سے پہلے ایک عرصہ جو اس نے گزارا ہے اس میں کتنے دن وہ حیض سے رہا کرتی تھی اور کتنے دن وہ طہر سے رہا کرتی تھی، وہ گنتی کر لے، حساب کر لے، اور اسی حساب سے جب حیض شروع ہو پتہ چل گیا اتنے دن پورے ہو گئے، حیض مکمل ہو گیا، اور وہ غسل کرے اور نماز روزہ شروع کر دے۔ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، اتنے دنوں کے برابر وہ ہر مہینے نماز وغیرہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کرے۔ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، جب اتنے دن گزر جائیں تو وہ غسل کرے۔ ثُمَّ لِتَسْتَغْفِرْ بِالثَّوْبِ، پھر وہ کوئی کپڑا باندھ لے، جیسے آج کل مینسز کے دنوں میں عورتوں نے پیڈ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، بچوں کے پیمپر ہیں، عورتوں کے مینسز کے لیے پیڈ ہیں، وہ کپڑا کوئی لنگوٹ جسے کہا جاتا ہے ہمارے اردو میں، لیکن آج کل لنگوٹ کا زمانہ کہاں رہا ہے، پیڈ ہر جگہ دیہات تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، تو پیڈ استعمال کرے اور نماز پڑھے۔ یعنی باوجود اس کے کہ خون استحاضے کا مسلسل جاری ہے، اس میں سے وہ گنتی کے دن جو کہ اس کے پہلے سے حیض کے رہے ہیں اتنے دن نماز چھوڑے، غسل کرے اور اس کے بعد نماز شروع کر دے۔ اگر اس کا کوئی مقررہ معمول نہ ہو، یعنی عورت بالغ ہوئی، حیض شروع ہوا اور ساتھ ہی اس کو استحاضہ بھی شروع ہو گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب اس کا پہلے سے کوئی معمول نہیں ہے کہ وہ کتنے دن حیض سے رہا کرتی تھی، اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر قرائن و علامات اور خون کی رنگت، یعنی پھر اب علامات کے خاندان کے لوگوں میں کتنا ہے، جو عورتیں دوسری ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے، نانی ہے، ان میں کتنا ہوتا تھا، یا پھر خون کی رنگت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیض کا خون سیاہی مائل ہوتا ہے، سرخ تو ہوتا ہی ہے لیکن سیاہی مائل یعنی سیاہی رنگ کا ہوتا ہے۔ اس پہ عمل کرے جیسا کہ ابو داؤد اور نسائی میں صحیح سند سے وہی خاتون حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، جس کا ذکر ابھی پہلے بھی ہوا ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ حیض کا خون دوسرے خون سے نمایاں یعنی تھوڑا سیاہی مائل ہوتا ہے، اور اسے خواتین عموماً اچھی طرح سے پہچانتی ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں اور خاتون کو حیض آ گیا، تو اب شوہر کو اس عورت کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا ہے اور کہاں جا کے وہ تعلق منع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ افراط و تفریط رہی۔ پہلے جو اہل کتاب تھے، خاص طور پر یہودی لوگ جو ہیں، وہ ایسا کرتے کہ عورت کو حیض مینسز شروع ہوا اور عورت کو الگ کر دیا، کمرہ الگ، روٹی الگ، برتن الگ، ہر چیز الگ، گویا کہ وہ اب ان کے دین سے نکل گئی ہے۔ اسلام آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بیوی کے ساتھ اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، بوس و کنار سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا پکا کھا سکتے ہو، ہر کام کر سکتے ہو سوائے جماع کے، صرف جماع نہیں، ہم بستری کرنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس سلسلہ میں صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں، صحیح مسلم جو کہ بخاری شریف کے بعد دوسرے درجے کی معروف حدیث ہے، کتاب ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کی طرح ایام حیض میں عورت کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نہ چھوڑ دو، بلکہ اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے جماع کے باقی سارے تعلقات قائم رکھو، ملنا اٹھنا بیٹھنا بوس و کنار، ان میں سے کوئی چیز بھی منع نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے غلطی سے ایام حیض میں جماع ہو جائے، میاں بیوی ہیں، غلطی ہو گئی،
جذبات میں آیا اور جمع کر لیا، تو یہ چونکہ منع ہے ایام حیض میں، فاعتزلوا النساء، جہاں قرآن کریم نے فرمایا کہ اے میرے نبی لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو کہ یہ تو اذیت ہے، حیض کے ایام میں عورت کو الگ کر دو۔ فاعتزلوا النساء کا معنی یہودیوں والا نہیں کہ گھر کے کونے میں اس کو کارنر کر دو، مطلب یہ ہے کہ جمع سے الگ کر دو، جمع نہیں کرو۔ تو اگر کوئی کر بیٹھے تو اس کا کفارہ ہے۔ جب منع کر دیا گیا، قرآن نے منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس کے باوجود اگر کسی سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور ایام حیض میں وہ جمع کر لیتا ہے، اگر ایام حیض کے جو 6 7 5 دن ہیں ان کے شروع میں جمع کر لیتا ہے تو اس آدمی پر 1 دینار ہے۔ 1 دینار کفارے کے طور پر وہ صدقہ کرے، جو کہ 4.25 گرام کا ہوگا۔ 1 دینار 4.25 گرام۔ اب 4.25 گرام آج کل کتنے کا ہوتا ہے یہ تو ہر آدمی سونے والوں سے پوچھ کے پتہ کر سکتا ہے نا، کہ آج کے دور میں، اور یہ ہر دور میں ظاہر کہ کم بیش ہوتا رہتا ہے، سونے کی قیمت مقرر کر دی کہ 4.25 دینار 4.25 گرام 1 دینار وہ صدقہ کرے، کفارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور اگر اس نے یہ کام کیا حیض کے آخری دنوں میں آ کر، 5ویں دن 6 دن، ابھی 1 دن حیض کا باقی ہے لیکن وہ غلطی ہو گئی، تو وہ نصف دینار، وہ کتنا ہو جائے گا؟ 2.25 گرام، 4.5 گرام کا 4.25 گرام کا آدھا کریں گے تو 2 گرام، اور آگے آپ دیکھ لیں کہ وہ 25% کا 12.5% بنتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو وہ اس کا وہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اس سلسلہ میں سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے اور حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، کہ امت کے حبر یعنی بہت بڑے عالم، صحابہ کرام میں سے بھی وہ بہت بڑے عالم کی حیثیت تھے، اور تفسیر کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ ابن عباس یعنی چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کو اپنی کتاب کا علم دے اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس تمام صحابہ میں سے تفسیر کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے پر تھی، صحیح ترین تفسیر جو ہے ان کی، اور آج کل باقاعدہ وہ کتابی شکل میں تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ایام حیض میں جمع کر بیٹھے، بیوی سے سیکسل انٹرکورس کر لیتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتصدق بدینار او بنصف دینار، وہ 1 دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار۔ اب 1 دینار یا آدھا دینار، یہ حدیث ہے ابو داود مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور صحیح بھی ہے، جبکہ ابو داود میں ایک اثر ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، حضرت ابن عباس تک پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تقسیم جو ہے کہ آدھا کب اور پورا کب، اگر شروع کے دنوں میں کرے تو پورا دینار، اگر آخری دنوں میں کرے تو پھر اس وقت شکل میں آدھا دینار صدقہ دینا ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ 4.25 گرام صدقہ دے بیٹھے تو اگلے مہینے اس کو ہوش رہے گی۔ عموماً کفاروں کا اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے ابھی دم ہے، اب دیکھیں بعض دفعہ بڑی لاپرواہی سے آدمی حج پہ گیا، اتنی لاپرواہی سے بعد کام کیے جاتے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے ملک سے آیا اور اسے پتہ ہی نہیں طواف کیا ہے اور صحیح کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کب کیا کرنا ہے پرواہ نہیں، 7 چکر لیے بیت اللہ کے، بال منڈوائے، احرام اتار دیا، یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لاپرواہی بھی انتہا ہے نا۔ اب ایسے آدمی کو جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں خاص طور پہ، حج میں تو عموماً ایسا نہیں، یہ عمرے والوں کو بطور خاص ہے، لاپرواہی سے آئے، کچھ بھی کیا، گئے، عمرہ ہو گیا۔
اگر اسے اس طرح کی کارروائی کرنے پر بتایا جائے نا کہ تمہیں اب ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اب اس کے ساتھ 5-7 لوگ اور ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو 5-7 جانور پڑ گئے نا۔ آج یہ ایک مرتبہ 5-7 جانور ذبح کر دے گا، ساری عمر کبھی غلطی نہ کرے گا کہ عمرہ کرنے جانا ہے، سیکھ کے جانا ہے، پڑھ کے جانا ہے۔ کفاروں کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیں گے تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی یہ کہ آئندہ کے لیے سبق یاد رہے گا۔ تو یہ کفارہ ہے اگر کوئی آدمی ایام حیض میں جمع کر بیٹھے۔ اور نفاس، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بچے کی ڈلیوری کے بعد جو خون شروع ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ لغتاً یہ ہوتا ہے کہ عورت کے جو اعضائے تناسلی ہیں وہ بچے کی ولادت کے بعد اپنی اصلی حالت پر پلٹ آئیں، یہ ہے نفاس۔ لیکن اصطلاحی طور پر نفاس وہی جو بچے کی ولادت کے بعد خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن۔ یہاں ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کی ماں کو 40 دن تک مسلسل اسپیشل انداز سے غذا، اسپیشل انداز سے اندر باہر جانا آنا، اسپیشل انداز سے ہر اعتبار سے اس کے ساتھ ڈیلنگ اسپیشل 40 دن، اور 40 دن کے بعد وہ چلا یا چھلا نہانا جیسا کہ معروف ہے۔ وہ عورتوں میں تو یہ چلا تھا کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد نہائیں، کچھ مردوں نے بھی چلے شروع کر دیے، تو یہ خیر اپنی اپنی سب کی مرضی ہے، تقسیم ہے۔ 40 دن آخری حد ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر حال میں 40 دن بیٹھنا ہے، آخری حد 40 ہے۔ بچہ پیدا ہوا، 10 دن کے بعد عورت کا خون ختم ہو گیا، اسے چاہیے کہ غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ 15 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن، 40 دن تک بھی اگر یہ نفاس کا خون بند نہیں ہوتا، 40ویں دن وہ غسل کرے اور نماز روزہ شروع کر دے۔ خون جاری ہے تو رہے، اب یہ خون استحاضہ شمار ہوگا، نفاس شمار نہیں ہوگا۔ اور یہ زیادہ لمبی مدت پہلے ہوا کرتی تھی جب یہ بچے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، دائیاں پیدا کرتی تھیں۔ دائی تو معروف ہے نا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں وہ جو گھروں میں دیہات میں ایک خاتون ہوتی ہے اسپیشلسٹ۔ تو آج کل تو وہ سلسلہ نہیں رہا، بچے عموماً ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، دیہات میں بھی ہسپتال کے سلسلے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہاسپٹلز میں جو میٹرنٹی ہومز ہیں وہاں اسپیشلسٹ عورتیں جو ڈاکٹر ہیں اس معاملے میں، وہ عورت کے پیٹ سے خون جو آئندہ 15 دن 20 دن رشتہ رہنا ہے اس کو بڑی حد تک پہلے دن صاف کر دیتی ہیں۔ دوائیاں ہیں، انجیکشن ہیں، پھر ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ پیٹ کو کس انداز سے ملنا یا دبانا ہے، تو اس کے پیٹ سے جو خون ہے رحم کا وہ مسلسل رشتہ رہتا ہے۔ آج کل وہ اتنا لمبا نہیں ہوتا، ایک قدرتی بات ہے، ہوگا کچھ دنوں کے لیے، لیکن 5 دن 7 دن 10 دن ہوتے ہوتے ہفتے 2 میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہماری جو عادت پکی ہوئی ہے کہ نہیں 40 دن کے بعد کوئی کھچڑا وغیرہ پکایا، بانٹا، کھایا، کھلایا، اور اس کھچڑے کو کھلانے کے بعد اس عورت کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت، یعنی اب اس کے لیے دنیا کھل گئی۔ جبکہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے یہ 40 والی حد ہے، آخری حد۔ اس کے اندر کبھی بھی عورت پاک ہو جائے، خون بند ہو جائے، وہ نماز روزہ شروع کر سکتی ہے۔ لہذا ابو داود اور سنن ترمذی میں صحیح سند سے ثابت ایک حدیث ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاس والی عورتیں 40 دن اور 40 راتیں بیٹھا کرتی تھیں، یعنی 40 دن اور 40 راتیں، ظاہر ہے کہ دن اور رات تو اکٹھے ہو گئے نا۔ اور ہم اپنے چہروں پر چھائیوں کی وجہ سے ورس، عموماً بچہ پیدا ہو تو عورت کے چہرے پر کچھ نشانات آ جاتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ نیچرل بات ہیں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم اس زمانے میں ورس ایک بوٹی ہوتی تھی، وہ بوٹی لے کے اس کا جو لیپ کرتے ہیں، ابٹن لگاتے ہیں۔ آج کل تو شادی پہ ابٹن ہوتا ہے نا، مہندی کا اور پتہ نہیں کس کس کا،
تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو حد ہے 40 کی، اس تک اگر کوئی جاتی تو وہ اس وقت جو اس سے پہلے فارغ ہو جاتی، اس سے پہلے جب فارغ ہوتی تو چہرے کی چھائیوں کو دور کرنے کے لیے ورس کا ابنر لگایا کرتی تھی۔ اور نفاس کی کم از کم مدت مقرر نہیں ہے، 5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، 10 دن کے بعد کبھی بھی وہ ختم ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، اور تو غسل کرے اور پاک ہوگی۔ حیض و نفاس والی خواتین کے لیے حرام امور کون کون سے ہیں؟ حیض جو مہینے میں ہے، نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد ہے، وہ عموماً وہی ہیں جو کہ جنابت والے ہیں، یعنی احتلام ہو یا میاں بیوی جمع کریں تو اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں منع ہیں، عموماً حیض و نفاس والی وہی باتیں ہیں۔ اور ان پر مستضاد یہ کہ جنبی عورت مسجد میں نہیں رک سکتی، جنبی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، جنبی عورت تلاوت نہیں کر سکتی، یہ چیزیں جو ہیں وہ طے ہیں کہ یہ سارے معاملات پہلے طہارت کے مسائل میں بھی گزرے ہیں۔ اور حیض اور نفاس والی خاتون جو ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، ان لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ پاک ہو جائیں تو نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے، اور نماز تو ظاہر ہے کہ ہر روز 5 نمازیں ہیں، لہٰذا نمازوں کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حائضہ کو کیا ہے کہ وہ روزے رکھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عوارض پیش آتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بھی حیض آتا تھا، نفاس ہوتا تھا، یہ ہوتا وہ ہوتا تھا، تو ہم روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا جاتا کہ روزے قضا کرو، لیکن نمازیں پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا۔ اور اسی طرح حیض و نفاس کے ایام میں جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی سی تفصیل ہم نے اس سے پہلے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری غلط فہمیاں کم علمی کے نتیجہ میں ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ بعض کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اگر قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، صحیح معنوں میں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں تو یہ غلط فہمیاں نکل جاتی ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ڈپینڈ کرتے ہیں دوسرے کے فتوے پر۔ اور میں نے شروع میں بتایا کہ فتوے والوں کا کیا حال ہے، عموماً ہر بندہ مفتی ہے، بقالے والا، تندور والا، ٹیکسی والا، تو وہ تو پھر جیسا فتویٰ دیں گے اسی کے حساب سے ساری دنیا چل رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے استحاضہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل ذکر کریں گے اگلے درس میں، اور درس کے بارے میں یا قصہ متعلقہ یا کوئی دوسرا سوال اگر کوئی کرنا چاہیں تو حاضر ہیں۔ موضوع سے سوال میرا یہ ہے، آج کل تمام دیوانوں میں کتاب ترجمے کے ساتھ موجود قرآن مجید، ہاں، اس میں ہندی میں، بنگالی میں، تیلگو میں، ساری لینگویجز میں قرآن مجید موجود ہے۔ اس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے، کافر اور پلید تو ہے، ناپاک ہمیشہ ہے، اگر وہ کہے کہ بھائی ہمیں بھی کتاب دے دیں تو ہم بھی پڑھیں اس کو، تو عربی تو نہیں پڑھ سکتا لیکن ترجمہ جو ہے اور تفسیر وہ پڑھ سکتا ہے، تو کیا قرآن اس کو دے دینا چاہیے؟ اہل علم نے قرآن کریم کے تقدس کی خاطر یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کو اپنے ساتھ لے کر کافروں کے ملک میں نہ جاؤ، یعنی آپ کافروں کے ملک میں جاؤ گے اور انہیں پتہ ہے یہ ان کی ہولی بک ہے تو وہ کہیں توہین نہ کریں، لیکن آپ کے مابین ایک آدمی مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے، ابھی مثال کے طور پر یہاں ہیں، یہاں ایک انگریز ہے یا ہمارے ملکوں کا کوئی کرسچن ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کرسچن انگریز ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں عیسائی ہیں، یا کوئی بھی ہے نان مسلم، اس کو اگر آپ قرآن کریم ترجمے والا دیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں تاکہ یہ پڑھے اور فائدہ اٹھائے۔ البتہ یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ صرف ترجمہ نہ دیں،
ابھی پاکستان انڈیا میں بعض قرآن مجید چھپ رہے ہیں، وہ صرف ترجمہ ہے، اونلی اردو، اس کے ساتھ عربی نہیں ہے، وہ نہ دیں، اس کی بجائے آپ عربی والا دیں تاکہ اس کو اس کی برکت بھی حاصل ہو ساتھ۔ پڑھ سکے گا پڑھ سکے گا، نہیں پڑھ سکے گا، آج کل تو ٹرانسلیٹریشن بھی ایک آیا نا، وہ جو نہیں بھی پڑھ سکتا نا عربی، وہ بھی قرآن کریم کے وہ تلفظ جو پروننسیشن ٹرانسلیٹریشن کے ساتھ بنا ہے، دارالسلام نے چھاپا، یہاں خبر میں موجود ہے، تو وہ اس طرح کا اگر آپ دیتے ہیں، ساتھ انگلش ٹرانسلیشن ہے، ساتھ ملیباری ملیالم ہے، تامل ہے، جن زبانوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو چاہیے وہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی اچھے انداز سے آپ واضح کر دیں کہ بھائی دیکھو یہ ہماری ہولی بک ہے، مقدس کتاب ہے، جیسے کہ تمہاری عیسائیوں کی انجیل ہے، ہندوؤں کی گرنتھ ہے، گیتا ہے، سکھوں کی گرنتھ ہے، جس طرح تمہاری کتاب ہے اور تم اس کا احترام کرتے ہو، یہ ہماری کتاب ہے۔ احترام اس کا یہ ہے کہ گندے ہاتھوں سے نہیں۔ اب آپ کو کہیں گے غسل کر کے پڑھو تو وہ کہے گا کہ تم کتاب اپنے پاس رکھو، سارے کے جب آپ اس کو مشکل میں ڈالنے شروع کریں گے، وہ اسے کہیں گے ذرا تھوڑا ہاتھ کلین کر کے صاف ستھرے ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ اب وہ پڑھے گا تو سیکھے گا، پڑھے گا تو سیکھے گا، پڑھنے کے لیے دیں گے تو وہ کہاں سے قرآن کریم کو پڑھے گا سیکھے گا؟ گزشتہ سالوں میں جن دنوں میں یہ کارٹون کا معاملہ آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے جو ہالینڈ میں اور پولینڈ میں اور کہاں کہاں لوگوں نے گستاخیاں کیں، ان دنوں میں ادھر یہ کافر ہی کارٹون بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے وہ آپ کی دستار مبارک بنائی گئی، اس میں بم اور میزائل اور یہ وہ چھاپے گئے۔ انہی دنوں ہمارے یہ دارالسلام کے جو مالک ہیں، عبد المالک، ان کا نام بھی عبد المالک ہے، عبد المالک مجاہد، مولانا عبد المالک مجاہد سے ایک میٹنگ میں یہ گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ادھر کارٹون چھپے، مسلمانوں نے ہڑتالیں کی، مظاہرے کیے، سٹرائکس ہوئیں، توڑ پھوڑ، ہماری جیسے عادت ہے کہ غلطی کافروں نے کی، ہم نے مسلمانوں کی دکانیں توڑ دی، ٹائر جلا دیے، گاڑیاں جلا دیں، ہمارا احتجاج کا انداز بھی ذرا نرالا ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جب سے ہم نے ادارہ بنایا ہے، قرآن کریم نوبل قرآن ان کا ہے، جو انگلش ٹرانسلیشن ہے نوبل قرآن، کہتے ہیں کہ نوبل قرآن کبھی اتنا نہیں بکا تھا جتنا اس حادثے کے بعد 1 سال کے اندر بکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے لیتے تھے مسلمان، اب یہ جب حادثہ ہوا، مسلمانوں نے مظاہرے کیے، کافروں کے کان کھڑے ہوئے کہ کیا ہے، ہمارا ایک آدمی ان کے نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے اور وہ کھڑے ہوتے ہیں، آئیے دیکھیں کہ وہ نبی کیا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھا کہ نبی پہ سب سے پہلے جو کتاب آئی وہ یہ کتاب ہے۔ حدیث کا مسئلہ تو لمبا ہوتا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، قرآن کھولا، اور ان 2-4 سالوں میں اتنے لوگ کافر مسلمان ہوئے کہ پچھلے صدیوں میں بھی شاید اتنے نہ ہوئے۔ قرآن پڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن لے کے وہ آدمی آیا تھا جس کو انہوں نے ٹیررسٹ ثابت کر دیا ہے، یہ تو قرآن سراسر امن کا ایک پروانہ ہے، امن و امان اور سلامتی کے لیے، یہ تو ساری تعلیمات اس کس کام پر ہیں، اور اسی کی تعلیمات آگے وہ نبی دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے گئے، کافر، خاص طور پر عیسائی یورپ کے، یورپ اور امریکہ کے، تو آپ قرآن کریم پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ لہذا دینے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں، بس یہ ہے کہ اسے احتیاطاً ذرا بتا دیں کہ بھئی ہاتھ واتھ دھو کے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عیسائیوں میں ہمارے یہاں ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، آج کل وہ بنگلور میں ہیں انڈیا میں، رحمت اللہ خان، ایڈوکیٹ تھے اور یہاں کام کرتے رہے اور ہمارے درسوں میں بھی ہوتے تھے، اور انہوں نے وہاں ایک اکیڈمی بنائی ہے توحید پبلیکیشنز، اس سے انہوں نے الحمدللہ میرا خیال ہے 70-80 کتابیں جو ہیں وہ باقاعدہ پبلش کر کے بانٹی ہیں، جن میں سے اکثر کتابیں میری ہیں اور کچھ پھر انگلش کی بھی ہیں اور کچھ دوسرے علماء کی بھی ہیں۔ بہرحال انہوں نے بتایا تھا ایک مرتبہ ان کی جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے، فلور ڈینیل،
پہلے یہ فلور ڈینیل تھی اور آج کل فلور عربک ہو گیا ہے. یہ مین روڈ پہ دفتر ہے خبر کے باہر ہی. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری کمپنی کے باتھ روم میں انجیل پڑی ہوئی ہے. انگریز جو ہیں بدبخت اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں انہوں نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے تو وہاں انجیل ایک سائیڈ میں رکھی ہے, وہاں سے اٹھا کے نکال کے جیسے کیسے بھی ہے. یعنی ان کے نزدیک ادب یہ ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ادب کر دیں اپنی کتاب کا. قرآن کا کیا ادب کریں گے وہ؟ لیکن جسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رغبت ہے قرآن کی طرف, اسلام کی طرف, اسے دیں اور یہ سکھا دیں کہ بھائی ذرا ہاتھ واتھ صاف کر کے اچھی جگہ, صاف جگہ پہ بیٹھ کے پڑھو. آپ کے قرآن دینے سے اگر وہ اسلام لے آتا ہے الحمدللہ خیر من الدنیا و ما فیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر, آپ کے ہاتھ پر اگر ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے خیر من حمر النعم, سرخ اونٹوں سے بھی بہتر. یعنی اس وقت کی کوئی قیمتی گاڑی سمجھ لیں. آج کل قیمتی گاڑی کون سی ہے سب سے زیادہ؟ رولز رائس ہے اور اسی طرح کی کئی بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں. جیسے آج کی قیمتی گاڑیاں ہیں, اس زمانے میں یہ سرخ اونٹ قیمتی گاڑی شمار تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اسے قیمتی گاڑیوں کے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اے علی, تمہارے ہاتھ پہ ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے تو تمہارے لیے لال اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو یہ بہت خوش نصیبی والی بات ہے. ٹرانسلیشن کے ساتھ ہو. ہمارے ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ شدت پسند ہوتے ہیں کہ عربی متن والی نہیں دینا. وہ شدت پسند کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا تو پتہ چل گیا نا ذہنیت. مسئلہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ خالی ٹرانسلیشن کی بجائے اگر ٹرانسلیٹریشن والی دیتے ہیں نا تو وہ الفاظ بھی کچھ پڑھے ساتھ ساتھ, اور اصل جو برکت ہے وہ تو قرآن میں ہے نا, ٹرانسلیشن میں تو وہ بات نہیں ہے. اگر دونوں اکٹھے اس کو مل جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, اسے یقیناً برکت حاصل ہوگی. پڑھے گا بھی اور دیکھے گا بھی کہ یہ ساتھ ساتھ جو چل رہا ہے یہ اصلی قرآن ہے, اس کی برکت اسے حاصل ہوگی. اور اگر کوئی دیتا ہے صرف ٹرانسلیشن ہے, اس کے پاس خالی ہے, اس میں عربی شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ اکیلی ٹرانسلیشن چھاپنی نہیں چاہیے کیونکہ اس طرح قرآن چھوٹ جاتا ہے. جیسے ہمارے فاطمیوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا نا, 786 کا مطلب بسم اللہ, اور اسی طرح اتنا کا مطلب فلاں, اور حد کا یہ الفاظ, اور کہا گیا کہ اس عدد کے نکال کے لوگوں کو بتانے اور اس پر چلانے سے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا. سورۃ الفاتحہ کے عدد اتنے, سورۃ کوثر کے عدد اتنے, تو وہ اب کیا کریں گے, وہ عدد لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری فاتحہ لکھ دی ہے. فاتحہ چھوٹ گئی یا نہیں چھوٹ گئی؟ جبکہ عدد تو کبھی بھی سورہ فاتحہ کا نیم البدل نہیں ہو سکتا نا. لہذا وہ ان کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا وہی ہے کہ وہ تشدد ہے. وہ متشددین ذہن کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, ورنہ یہ کہ قرآن کے ساتھ ترجمہ ہے اور آج کے موجودہ یہ ٹرانسلیٹریشن ہے, بہت اچھا ہے. آپ نے 3 دن 4 دن بھی ہو سکتی ہے, 3 دن 4 دن بھی ہو سکتی ہیں, 5 6 اور 7 عمومی ہیں, اور 5 3 4 بھی ہو سکتی ہیں. بالکل, اس میں کوئی ایسا نہیں. کارٹون ٹائپ جو اس میں پرافٹس چھاپتے ہیں, ظاہر ہے کہ پہلی بات یہ کہ نبیوں کا فوٹو چھاپنا, نبیوں کی تصویر چھاپنا وہ جائز نہیں ہے, اور کارٹون میں تو اصل سے بھی زیادہ توہین امیز انداز ہو جاتا ہے. یہ بات حقیقت ہے یا نہیں؟ اب کجا سیدھا میرا فوٹو بنا دیں اور کجا میرا کوئی عجیب سا ڈیزائن کر کے پتہ چلے کہ یہ وہی ہے لیکن عجیب سا ڈیزائن کر دیں, تو یہ صاف فوٹو چھاپنے سے بھی زیادہ غلط ہے. یا پھر وہ ہو کہ اس میں کچھ ایسا ہیولہ بنا دیا ہے لیکن وہ سر نہیں ہے, کوئی ایسا
یعنی کوئی ڈیزائن دے دیا پتہ چلے کہ بھائی بچہ ہے تو اس کو پتہ چلے یہ آدمی کھڑا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ کارٹون آج کل تو بڑے عجیب سے آ رہے ہیں، آج کل تو موجودہ کارٹون جو ہیں وہ کارٹون فلمیں بچے دیکھتے ہیں، آپ بھی کبھی نہ کبھی دیکھ ہی لیتے ہوں گے بچوں کے ساتھ لگ کے، اتنے فوش کارٹون آ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اصلی ہیں یا کارٹون ہیں۔ اصلی کارٹون کا فرق ختم ہو گیا، اب کارٹون کر کے اس کو ننگا کر رکھا ہے اور وہ اصلی سے بھی زیادہ فوش لگتا ہے۔ لہذا کارٹون سے بھی آپ بچوں کو کوشش کریں کہ پروفٹس سٹوری ہیں وہ آج کل مل رہی ہیں انگلش میں، اردو میں، عربی میں، کوشش کریں کہ جو ان چیزوں سے پاک ہو۔ ویسے فوٹوز یہ وہ بہت اچھے اس میں لگائے جاتے ہیں بچے کے ڈریسنگ کے لیے۔ یہ دارالسلام نے کچھ اس طرح کی کتابیں چھاپی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، وہ اچھی ہیں، اور کارٹون سے بچوں کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔